اور مسلح بچھانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب سے بڑا قاضی اس کے سامنے متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہیں انصاف دلوائے گا۔ اگر تم سچے ہو، واقعی مظلوم ہو، تو وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اور ایسے رویا ہو گویا اس کے دل سے یہ بات نکل رہی تھی کہ میں کہاں پر تھا، میں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں پہلے سوچا، میں اس بڑے قاضی کے پاس کیوں نہیں آیا۔ جو ڈائریکٹر تھا نا، اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا کہ کب آپ آئیں، آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت اس کو کھینچ کے اس طرف لا رہی ہے۔ اس کا رخ پتہ کہاں تھا؟ صرف سیدھا اس جگہ پر تھا جہاں پر حاجی عیسیٰ نماز پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں بلا شبہ بہت ہی منفرد اور بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بنے گا اور یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں بڑی عبرتیں بھی ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے اسباق بھی ہیں۔ عزیزو، اس قصے کا جو راوی ہے وہ ایک جیل کا سپرڈنٹ کہہ لیں یا اس کے نائب، یعنی کوئی بہت بڑا افسر تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک جیل کا مسئول تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، جس وارڈ میں تھا، وہاں پر جو قیدی لائے جاتے تھے وہ قیدی ایسے ہوتے تھے جن کو قتل کی یعنی سزا سنائی دی جا چکی ہوتی تھی کہ بھئی ان کو اعدام کرنا۔ اعدام عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کو پھانسی دی جانی ہوتی ہے یا جس کو قتل کیا جانا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ قیدی جو ہوتے تھے یہ بڑے تھوڑے سے منفرد ہوتے تھے عام قیدیوں کے مقابلے میں، کہ ان کو اس بات کا قطعاً علم نہیں ہوتا تھا کہ کب ان کا آخری وقت، کب بلاوا آ جائے اور کب ان کو جو ہے وہ ان کی گردن جو ہے وہ جدا کر دی جائے۔ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے جیل کے اندر ایک جگہ، ایک احاطہ سمجھ لیجئے، وہ بنایا ہوتا ہے جہاں پر ایسے جو قیدی ہوتے ہیں نا، وہ یہ خطرناک قیدی ہوتے ہیں آف کورس، تو ان کی سیکیورٹی کا خصوصی بندوبست کیا جاتا ہے، تو ان کو دھوپ لگوائی جاتی ہے، یعنی تاکہ ان کو کوئی جلدی بیماری نہ ہو جائے یا ویسے وہ نفسیاتی طور پر۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قیدیوں کی ایک فوج کہہ لے یا ایک یعنی کافی تعداد میں قیدی ہمارے پاس آئے۔ کہتا ہے کہ ان قیدیوں کے اندر ایک قیدی ایسا آیا جس کا نام حاجی عیسیٰ تھا۔ کہتا ہے کہ یہ حاجی عیسیٰ جو ہے، یہ میں نے دیکھا کہ جو دوسرے عام قیدی تھے ان کے مقابلے میں ذرا تھوڑا سا منفرد تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جس وقت دیکھا اس حاجی عیسیٰ کو تو یہ بڑا ہی پریشان، بڑا غمزدہ تو خیر خاری ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس کے چہرے سے اندازہ کیا کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ بہرحال وہ ایک قیدی تھا اور اس کے اوپر سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا، قاضی نے، جج نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے حاجی عیسیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، تو جس وقت میں نے حاجی عیسیٰ سے گفتگو کی تو مجھے تھوڑا سا وہ بھلا لگا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں گیا، دفتر میں جا کے بیٹھ کے، ہر قیدی کی عزیز و فائل بنی ہوتی ہے اور فائل کے اندر اس کا پوری بیک گراؤنڈ، پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کا مقدمہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ناظرین اکرام، پتہ ہے اس کا مقدمہ کیا تھا؟ اس کا مقدمہ یہ تھا کہ اس شخص نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو قتل کیا تھا اور اسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اور اس کے خلاف گواہ پتہ کون تھے؟ اس کے خلاف گواہ اس کی بیوی تھے، اس کے بیٹے تھے، اس کی بیٹیاں تھیں۔ اور وہ افسر جو ہے، یہ جو واقعے کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے سوال و جواب کروں، مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ خیر میں نے کہا ہاں حاجی عیسیٰ خیریت سے تو ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک بھی کوئی نہیں ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں۔ وہ بار بار کہتا چلا گیا کہ میں مظلوم ہوں۔
کہتے ہیں جب بھی میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں. خیر میں نے جب بار بار سنا تو میں نے کہا کہ تم کیسے مظلوم ہو؟ میں نے کہا کہ تمہارے خلاف تمہاری بیوی نے گواہیاں دی ہیں، تمہارے بیٹوں نے گواہیاں دی ہیں، تمہاری بیٹیوں نے گواہی دی ہیں، تم کیسے ہو کہ میں مظلوم ہوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں سب کے سب میرے خلاف ہو گئے، انہوں نے مجھ کو الزام لگایا، میرے خلاف گواہی دی، اور پھر جو قاضی تھا، جو جج تھا، اس نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں اس کے قریب گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کیسے قتل ہو گیا، وہ کیسے مر گیا. ناظرین اکرام، یہ جو پولیس کا سپرڈنٹ جو اس واقعے کا راوی ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم قاضی کی طرف رجوع کرو اور اسے ساری اپنی تفصیل، اپنی مظلومیت کی داستان سناؤ. قاضی جو ہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ بدل سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے فیصلہ. اس نے کہا قاضی نے تو میرے خلاف پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہے، گواہیاں اس نے لے لی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تو میں کسی وقت بھی مجھ کو قتل کر دیا جائے گا، میرا قصاص ہو جائے گا. کہتا ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ میں قاضی کے پاس کیسے جا سکتا ہوں. تو یہ جو پولیس کا سپرڈنٹ کا تھا یا آفیسر تھا، یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا. کہنے کہ کیسے قاضی کے پاس لے جاؤں گا؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا. لو جی، کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو دھوپ لگانے والی جگہ تھی وہاں پر میں اس کو لے کے گیا، اور میں تھوڑی دیر پہلے ہی ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تھا. میں نے اس جگہ کا دروازہ کھولا اور اس کو اندر داخل کرنے کے بعد میں نے اسے کہا، اس نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں قاضی کے پاس لے کے جا رہے ہو. اس نے کہا قاضی کہاں ہے؟ قاضی ادھر ہی ہے. میں نے کہا بالکل تمہارے قاضی قریب ہے. اچھا. اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، تم کہتے ہو کہ قاضی قریب ہے، قاضی کہاں ہے یہاں پر؟ قاضی یہاں پر کہاں پر آئے گا؟ میں نے کہا بات سنو، چلو میرے ساتھ. خیر وہ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ دھوپ لگوائی جاتی تھی. تو کہتا ہے کہ جس وقت وہاں پر پہنچے تو میں نے کیا کیا، میں نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، اور پھر جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سب سے بڑا قاضی جو آسمان والا تمہارا بڑا قاضی ہے نا، جو رب ہے تمہارا، جو تمہارا اللہ ہے، اس کے سامنے متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہیں انصاف دلوائے گا. اگر تم سچے ہو، واقعی مظلوم ہو، تو وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتا. وہ افسر کہتا ہے کہ جب میں نے اسے یہ بات کہی نا تو حاجی عیسیٰ رو پڑا، اور ایسے رویا ہو گویا اس کے دل سے یہ بات نکل رہی تھی کہ میں کہاں پر تھا، میں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں پہلے سوچا، میں اس بڑے قاضی کے پاس کیوں نہیں آیا، میں نے اس کے سامنے اپنی التجا، اپنی درخواست کیوں نہیں پیش کی، میں لوگوں سے کیوں شکایت کرتا رہا، مجھے تو شکایت اس سے کرنی چاہیے تھے، مجھے تو انصاف اس سے مانگنا چاہیے تھا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دی. ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا. کہتا ہے اس دوران میں کھانے کا وقت آ گیا، اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. اس کا جتنا وقت ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا، کھانا بالکل نہ ہونے کے برابر وہ کھاتا. اور میں بھی کبھی اس کو اس جگہ پہ جو دھوپ لگانے والی جگہ ہے، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تشمیس. وہ کہتا ہے وہاں پر میں اس کو لے کے جاتا اور وہاں پر گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ تک بھی عبادت کرتا رہتا. لو جی، ہوا یوں کہ کچھ وقفے کے بعد قیدیوں کے لیے حکم نامہ آتا، فلاں قیدی کو بھجوا دیں، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ قیدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کا قصاص ہو جائے گا. کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو قیدی آئے تھے، رفتہ رفتہ سارے قیدی ان کو یکے بعد دیگرے ان کا قصاص ہو گیا، وہ قتل ہو گئے. لیکن سبحان اللہ، یہ حاجی عیسیٰ جو تھا یہ ابھی باقی تھا. لو جی، کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ شخص جو ہے مجھ کو رو کے کہنے لگا کہ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، پتہ نہیں میں نے اس بڑے، اور یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
اور دوسری جگہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر لاچار کی دعائیں سننے والا کون ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ لو جی، وہ کہتا ہے کہ ایک دن اچانک ایک سپاہی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ جناب جو جیل کا سب سے بڑا ڈائریکٹر جنرل ہے، ایک ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ، اس سے اوپر جو سب سے بڑا افسر ہے، وہ جیل کے معائنے کے لیے آ رہا ہے۔ لو جی ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ پوری جیل کے اندر جناب ہنگامی حالات طاری ہو گئے، صفائیاں شروع ہو گئی، انتظار شروع ہو گیا استقبال کے لیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کچھ ہی وقت گزرا، وہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا، جو چیف تھا، سب سے بڑا افسر، اس کی آمد کا اعلان ہو گیا۔ اس دوران میں یہ جو حاجی عیسیٰ تھا، یہ وہیں اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جس وقت داخل ہوا تو اس سے جیل کا جو سربراہ ہے وہ ملا، اس نے اس کے استقبال کیا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ جیل کا دورہ کرنے لگ گئے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو تعجب ہوگا کہ جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی گلیاں ہوتی ہیں، کتنی بھول بھلیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت اس کو کھینچ کے اس طرف لا رہی ہے۔ اس کا رخ پتہ کہاں تھا؟ صرف سیدھا اس جگہ پر تھا جہاں پر حاجی عیسیٰ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا، ہاں جی، تو ڈائریکٹر کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، خوشی کے ساتھ اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تو اس نے کہا آپ کیسے ہیں؟ یعنی اس نے کہا آپ بڑی دیر سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ جو ڈائریکٹر تھا نا، اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا کہ کب آپ آئیں، آپ سے ملاقات ہو۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں مجھے ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہ آپ مجھ کو میرا حق دلائیں گے، میں مظلوم ہوں، انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ اور پھر اس نے اپنی ساری جو کہانی تھی اس کو سنانا شروع کر دی۔ ناظرین اکرام، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل اگنور کرتا ہے، وہ مصروف ہوتا ہے، کلا سنی انسنی انسان کے۔ لیکن یہ جو پولیس کا سب سے بڑا افسر تھا جیل کا، اس نے بڑی توجہ کے ساتھ، ایسا لگتا تھا کہ کوئی کشش اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی گفتگو سنو، اس کی بات سنو۔ اور پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا نا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی فائل چاہیے، مجھے اس کے کاغذات چاہیے۔ میں نے کہا جناب اس کی فائل جو ہے وہ مکمل موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا جب میں جانے لگوں تو میری اس کی فائل میری گاڑی میں رکھوا دینا۔ لو جی ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ وہ سارے قیدی جو حاجی عیسیٰ کے ساتھ آئے تھے، سب کو سب جو ہے نا وہ قتل ہو چکے تھے، ان کے اوپر قصاص ہو چکا تھا، ان کی سزا جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا تھا، پھانسی دی جا چکی تھی، لیکن صرف اور صرف یہ باقی رہ گیا تھا۔ افسر نے کہا میں اس کا کیس دوبارہ دیکھوں گا، اور اگر اس نے مجھے کہا کہ اگر اس کے خلاف آرڈر آیا کہ اس کو قتل کرنا ہے تو مجھے بتانا، میں اس کی جو پھانسی ہے یا اس کا قصاص ہے اس کو کچھ وقت کے لیے روک دوں گا۔ اور ناظرین کرام، چند دن کے بعد وہ کہتا ہے جب میں ڈیوٹی پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حاجی عیسیٰ خوشی کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا حاجی عیسیٰ کیا ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو اوپر والا تھا، جو بڑا جج تھا، بڑا قاضی القضات تھا، اس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ جس وقت میری فائل لے کے گیا، اس نے میری فائل کا مطالعہ کیا، اس کو شبہ ہوا، اس نے میری بیوی کو، میرے بچوں کو بلوا لیا۔ ان کے اوپر جب اس نے تھوڑی سی سختی کی تو پتہ چلا کہ قاتل جو ہے وہ میرا ایک دوسرا بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ماں جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی محبت کے اندر ایک پورا پلان تیار کیا۔ اس نے جو بیٹے تھے ان کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی اور خود بھی میرے خلاف گواہی دی، اور اس طریقے سے میرے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چل کے مجھ کو قتل کی سزا ہو گئی۔ لیکن جب اس سپرنٹینڈنٹ نے ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، تحقیق کی،
تو انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعی ہم نے حاجی عیسیٰ کے خلاف سازش کی تھی۔ ناظرین اکرام، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ میرا رب جو ہے وہ انتہائی مہربان ہے، وہ مظلوموں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مشکل وقت ہر ایک کے اوپر آتا ہے، میرے سمیت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے، لیکن جب بھی کبھی مشکل وقت آئے پھر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس وقت اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں کو میرا رب جو ہے وہ دور کرے گا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، یہ واقعہ کیسا لگا، اس کے بارے میں کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔